اسی لیے علامہ حیدری شہید فرمایا کرتے تھے کہ غلامان صحابہ غلامان رسول ہے، غلامان صحابہ غلامان اسلام ہے، غلامان صحابہ غلامان خدا ہے، غلامان صحابہ غلامان دین ہے۔ اور اسی طرح دشمن صحابہ دشمن قرآن ہے، دشمن صحابہ دشمن اسلام ہے، دشمن صحابہ دشمن نبی ہے، دشمن صحابہ دشمن خدا ہے۔ وجہ اس کی ہے یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے وہ صحابہ کی وجہ سے ہے۔ ہمیں مصطفیٰ کی سیرت ملی صحابہ کی وجہ سے ملی۔ اس کا مثال آپ یوں سمجھیں، صحابہ امت اور نبی کے درمیان ایک واسطہ ہیں، صحابہ دین اسلام کے آئینی گواہ ہیں۔ صحابہ قرآن نازل ہوا دیکھنے والے صحابہ، آپ نے قرآن کی تلاوت کی سننے والے صحابہ، آپ نے حدیث بیان کی سننے والے صحابہ، قرآن کو لکھنے والے صحابہ، حدیث آپ نے بیان کی اسے لکھنے والے صحابہ، آپ نے نماز پڑھائی پیچھے پڑھنے والے صحابہ، آپ نے رکوع کیا آپ نے سجدہ کیا ساتھ صحابہ، آپ کے طریقے کو آپ کی سنت کو محفوظ کرنے والے صحابہ۔ صحابہ نے آپ کی ساری زندگی کو محفوظ کیا، قرآن حدیث سنت سارے دین کو محفوظ کر کے انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ آج دشمن کی محنت یہ ہے کہ انہیں مجروح کیا جائے، کیونکہ یہ دین اسلام کے گواہ ہیں، قرآن اترنے کے یہ گواہ ہیں، حدیث کے گواہ یہ ہیں، کلمے کے گواہ یہ ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھے، آپ کسی کے خلاف کیس کریں عدالت میں، آپ کو جج کہے گا گواہ پیش کرو، آپ گواہ پیش کرتے ہیں، آپ کے گواہ پر فریق مخالف کا وکیل جرح کرتا ہے، اس نے جرح کی کہ یہ جھوٹا ہے، اور اس نے ثابت بھی کر لیا کہ یہ آپ کا گواہ جھوٹا ہے، آپ کا کیس ختم ہو جائے گا کہ آپ کا گواہ ہی جھوٹا ہے، اس پر اعتماد ہی نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ دین اسلام کے گواہ ہیں، دشمن کی محنت ان گواہوں کو مجروح بنانے کی ہے، وہ ان گواہوں کو مجروح بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں پتا ہے اگر یہ مجروح بن گئے امت کے پاس نہ قرآن باقی رہے گا، نہ حدیث باقی رہے گی، نہ سنت باقی رہے گی، نہ ان کے پاس دین باقی رہے گا۔ اگر دین امت کے پاس باقی ہے تو یہ صحابہ کی وجہ سے ہے۔ جب صحابہ مجروح بن گئے رب کعبہ کی قسم ہمارے پاس بچتی کوئی شے نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے دلوں میں اب سے صحابہ کی محبت بٹھائیں، ان کے سامنے صحابہ کے تذکرے کریں، ان کے دل میں صحابہ کی محبت بٹھائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنے والی نسل ایمان سے محروم رہ جائے۔ یہ دین کے ڈاکو دشمن اسلام کے حملے سے آپ کی بچوں کا ایمان کہیں غصب نہ ہو جائے، آپ کے بچوں کے عقائد کہیں خراب نہ ہو جائیں، اس لیے اپنے بچوں کے دل میں اب سے صحابہ کی محبت کو بٹھائے۔ محبت کے یہ 4 سبب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین،
اپنی اولاد اور تمام کائنات سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہ کرے، اور اس کی عملی تصویر صحابہ کرام ہیں۔ اس حدیث پہ انہوں نے عمل کر کے بتایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت والی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر دستک دی۔ رات کا وقت ہے، ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہجرت کرنی ہے، ابھی اسی وقت مکہ سے مدینہ جانا ہے۔ ابو بکر صدیق کی دو بچیاں ہیں، ابو بکر صدیق کے بوڑھے ماں باپ ہیں، اور ابو بکر صدیق کا باپ نابینا ہے، ابو بکر صدیق کے رشتہ دار ہیں، ابو بکر صدیق کا گھر بار ہے، ابو بکر صدیق کا کاروبار ہے۔ ابو بکر صدیق نے نہ کاروبار کا سوچا، نہ اپنی بچیوں کے بارے میں سوچا، نہ والدین کے بارے میں سوچا، نہ کاروبار کے بارے میں سوچا، نہ گھر بار کے بارے میں سوچا۔ اور صورتحال ایسی تھی، سارا مکہ مخالف تھا، ہر کسی کو پتا تھا کہ کافر بھی جانتا تھا کہ حضور اگر اپنے گھر میں نہیں ملیں گے تو وہ ابو بکر صدیق کے گھر میں ملیں گے۔ یہ اس وقت کا کافر جانتا تھا